अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की इंग्लिश के पहले लेसन द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के उन क्वेश्चंस के आसान और मुख्तसर आंसर्स प्रोवाइड करूंगा जो कि एक्सरसाइज में मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली तालीमी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको उनके आंसर्स विद ट्रांसलेशन और विद इजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत करीब हैं तो आप खूब मेहनत करें। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन विद इन द लेसन या विद इन द यूनिट जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख लें और अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज़ अरबिया, यानी इसका मतलब ये है कि अरब किस किस्म की ज़मीन है। इसका मतलब ये होगा कि अरब किस किस्म की ज़मीन है। तो यहाँ एक वर्ड है लैंड, लैंड का मतलब होता है ज़मीन। आंसर, अरबिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंड, इट इज़ फुल ऑफ सो मैनी डेजर्ट्स। जवाब, अरब बहुत खूबसूरत ज़मीन है, ये बहुत सारे रेगिस्तानों से भरा हुआ है। तो डेजर्ट्स, डेजर्ट्स का मतलब होता है रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर टू है, वाई वॉज द होली कुरान सेंट इन अरबिक, यानी कुरान मजीद को अरबी में क्यों नाजिल किया गया। सेंट का मतलब होता है नाजिल करना या भेजना। द होली कुरान वॉज सेंट इन अरबिक बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ आवर होली प्रॉफिट ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। Its eloquence is also famous in the world। क्या मतलब, कुरान मजीद अरबी में इसलिए नाजिल किया गया क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़बान है। इसकी फ़साहत भी पूरी दुनिया में मशहूर है। इसमें कुछ अल्फाज हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एलोक्वेंस, इसका मतलब होता है फ़साहत, और उसके बाद फेमस, फेमस का मतलब होता है मशहूर। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, यानी अरब के लोग किस सलाहियत की वजह से मशहूर थे। तो एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत या काबिलियत। आंसर, द अरब्स वर फेमस फॉर अ रिमार्केबल मेमोरी, दे वर एलोक्वेंट पीपल, यानी अरब के लोग काबिल ज़िक्र ज़िहानत की वजह से मशहूर थे, वो फसी लोग थे। तो इसमें कुछ अल्फाज हैं, रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है काबिल ज़िक्र। मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है ज़िहानत। और एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है फसी, अच्छे तरीके से बात करने वाला, सही तौर पर मफ़हूम समझाने वाला, फसी लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम, यानी इसकी उर्दू नहीं लिखी हुई लेकिन आसान सी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद से क़बल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बनी नौ इंसान की क्या हालत थी। तो मैनकाइंड का मतलब होता है बनी नौ इंसान, नीचे लिखा हुआ है। और कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है हालत, कंडीशन का मतलब होता है हालत, ये भी नीचे मौजूद है, हालत को कहते हैं। द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड, द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड वॉज वेरी बैड बिफोर द रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इट स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos, यानी
رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم سے پہلے بنی نوع انسان کی حالت بہت بری تھی، یہ افراتفری کے کنارے پر کھڑی تھی۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، ہاں اس کو ایسے رکھ دیتے ہیں تاکہ ٹرانسلیشن اور یہ دونوں آپ کو نظر آئے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، مین کائنڈ بنی نوع انسان، اس کے بعد بیڈ کا مطلب ہوتا ہے برا یا بری، بیفور مطلب ہوتا ہے پہلے، بیفور مطلب پہلے، بیفور پہلے، آفٹر بعد میں۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈ، اسٹوڈ از اے سیکنڈ فارم آف اسٹینڈ، اسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ وج، وج کہتے ہیں کنارے کو، اور دہانہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کسی چیز کا کنارہ بالکل، اور کیوس، کیوس کہتے ہیں افراتفری یا انتشار کو کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 5، وائی ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسٹے ان دا کیو آف ہرا، یعنی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم غار حرا میں قیام کیوں فرماتے تھے؟ آنسر، دا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم stayed in the cave of Hira to remember Allah Almighty. The cave was suitable place for it. یعنی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے غار حرا میں قیام فرماتے تھے، غار اس کے لیے موزوں جگہ تھی۔ تو کچھ الفاظ ہیں اس میں، اسٹے، اسٹے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، قیام کرنا، کیو کا مطلب ہوتا ہے غار، ریممبر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، اللہ المائٹی اللہ تعالیٰ، کیو واز اے سوٹیبل، سوٹیبل کا مطلب ہوتا ہے موزوں یا مناسب، یہ اس کا مطلب ہے، موزوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور مناسب بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ کوسچن نمبر 6، واٹ واز دا فرسٹ ریویلیشن، یعنی پہلی وحی کیا تھی؟ اچھا، بک میں نے دیکھا تھا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آسان سے آسان ورڈ میں آپ کو آنسر پرووائڈ کروں، تو بک میں نے اس کی ٹرانسلیشن دیکھی تھی، مجھے مشکل لگی، تو میں نے ایک اور آسان سی ٹرانسلیشن ڈھونڈی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اس لیے نہیں لکھا کہ پوائنٹ وائز ہوگا تو آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ 5 آیتیں ہیں شروع کی، اور ان کی ٹرانسلیشن میں نے، یہ نمبر 1 ہے، یعنی یہ جو ہے شروع والی آیت، یہ 1، پھر اس کے بعد یہ 2، پھر 3 اور 4 اور 5 اس طرح ہے۔ تو فرسٹ ریویلیشن واز ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ، ہی کریٹڈ مین فرام اے کلوٹ، ریڈ اینڈ یور لارڈ از موسٹ آنریبل، ہو ٹاٹ ٹو رائٹ ود دا پین، ٹاٹ مین واٹ ہی نیو ناٹ۔ نیچے ریفرنس بھی دے دیا ہے، قرآن کی سورت نمبر 96 ہے اور آیت 1 سے 5 تک کی ٹرانسلیشن ہے، اور ٹرانسلیٹر اس کے ہیں محمد حبیب شاکر، جن کا تعلق ایجپٹ سے تھا، بہت بڑے اسکالر تھے یہ۔ تو اچھی ٹرانسلیشن ہے، آسان ہے۔ پہلی وحی تھی، پہلی وحی تھی، کیا وحی تھی پہلی؟ کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، یعنی علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان کی میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں۔ ریویلیشن کا مطلب ہوتا ہے وحی، ریویلیشن کا مطلب ہوتا ہے وحی۔ اس کے بعد لارڈ، لارڈ پروردگار کو کہتے ہیں، رب کو کہتے ہیں، کریٹڈ بنانا، تخلیق کرنا، سیکنڈ فارم میں کریٹ کی۔ کلوٹ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو۔ موسٹ آنریبل نہایت عزت والا، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اور اس کے بعد ٹاٹ از دا سیکنڈ فارم آف ٹیچ، جس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا یا سکھانا۔ ٹھیک ہے، یہ نیو جو ہے وہ سیکنڈ فارم ہے نو کی، جس کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ کوسچن نمبر 7، وائی ڈڈ دا پیگن عربس تھریٹن دا رسول's uncle، یعنی مشرکین عرب نے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے چچا کو کیوں دھمکایا یا ڈرایا؟
ٹھیک ہے. تھریٹن کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا یا دھمکانا. تو the pagan Arabs threatened the Rasul's sallallahu alaihi wasallam uncle because they wanted to continue idol worshipping. They hated Rasulullah's mission sallallahu alaihi wasallam. کیا مطلب؟ مشرکین عرب نے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے چچا کو اس لیے دھمکایا یا ڈرایا کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کو جاری رکھنا چاہتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے نفرت کرتے تھے. تو یہ تو آسان ہے. اس میں ایک لفظ ہے آئیڈل ورشپنگ. آئیڈل ورشپنگ کا مطلب ہوتا ہے بتوں کی عبادت، اور پیگن کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے. مشرک کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 8. واٹ ڈڈ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آنسر: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا said about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. کیا مطلب؟ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور کردار قرآن مجید کا عملی اظہار تھا. تو اس میں کچھ الفاظ ہیں. مورلز کہتے ہیں اخلاق کو، مورلز کہتے ہیں اخلاق کو، اور کیریکٹر کہتے ہیں کردار کو. امپورٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے عملی اظہار یا مجسم صورت، جسمانی صورت کو کہہ سکتے ہیں. تو یہاں یہ آنسر پورے ہو گئے. میری ویڈیو ختم ہو رہی ہے یہاں پر. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.